آج کی تقریب کے انعقاد پر ڈاکٹر عزیز صدیقی کو مبارکباد کہ اقبال کی فکر آج کے دور میں جاننا بہت ضروری ہے اور ایسی تقاریب کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے۔ محترم ریان الوی صاحب کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ آج کی تقریب کے اکابرین، شرکاء اور حاضرین کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ آج میں نے علامہ اقبال کی نظم والدہ محترمہ کی یاد میں چنی ہے کہ اس پر بات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ پر کچھ لکھا ہے جو میری کتاب اور آ کے منتشر پہ شامل ہے۔ اس میں والدہ پر میرا ایک خاکہ ہے جو کہ بہت پسند کیا گیا ہے، اور میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کا مقابلہ قدرت اللہ شہاب کے لکھے ہوئے ماں جی کے ساتھ کیا۔ خاکے کے علاوہ دو اور تحریریں ہیں، ایک ماں جی عورتوں کے عالمی دن کے لحاظ سے ایک تحریر، اور دوسری تحریر ہے کیا مائیں بھی مر جاتی ہیں۔ اقبال کی نظم سے ربط کو خیال رکھتے میں نے آج کی تقریب کے لیے کیا مائیں بھی مر جاتی ہیں کا چناؤ کیا۔ وقت ہوا تو اس مضمون سے چناؤ پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلے اقبال کی نظم والدہ محترمہ کی یاد میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وفات پہ لکھی گئی ہے، اور افسوس ہے یہ ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ کل 13 بندوں پر یہ 86 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مرثیہ ہے۔ اردو ادب میں ایسی نظم کا کوئی مثال نہیں۔ اس لحاظ سے یہ نظم فرق ہے کہ اس میں احساس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ سوچ، فکر اور فلسفہ بھی شامل ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ نظم کا ایک ایک بند کے لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں، اور اس جائزے کو اقبال کے اشعار سے ربط کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ اقبال فرق ہے۔ اقبال نے اس نظم کا آغاز بھی فرق طریقے سے کیا ہے۔ آغاز میں اقبال ماں کی بجائے کائنات کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام ایک پابندی کا شکار ہے، آزاد نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو اپنی مجبوری کا علم ہو جائے تو پھر کسی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اقبال نے کہا ہے ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے۔ زندہ جیل کو کہتے ہیں، ذرہ ذرہ دہر اس دنیا کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوریوں بیچارگی تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پر رفتار پر مجبور ہیں۔ یہ جو ستارے چل رہے ہیں یہ بھی مجبوری میں چل رہے ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اقبال کہتے ہیں آنکھ پر ہو جاتا ہے جب یہ سر مجبوری ایاں، جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ مجبوری، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں۔ تو پھر ہمیں اب رونا نہیں ہے، اب ہمیں اپنی مجبوری پتہ لگ گئی، لاچاری پتہ لگ گئی، تو صبر آ جانا چاہیے۔ مگر یہاں پہنچ کر اقبال پلٹا کھاتے ہیں اور اپنی ماں کی طرف جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی تصویر دیکھ کے پر تیری تصویر قاصد گریہ پیغم کی ہے۔ جب میں تیری تصویر دیکھتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں، آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ ہر ایک چیز مجبور ہے، مگر تیری تصویر دیکھ کے وہ جو ایک حکمت اور سمجھ ہے وہ بھی وہ رہ جاتی ہے، میں لاچار ہوں۔ اب یہاں اقبال ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رونا بری بات نہیں ہے، رونا بلکہ احساس کا آئینہ دار ہے، اور عقل اس احساس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اقبال کہتے ہیں گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفان سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے۔ عقل اور احساس اقبال کا ایک بہت بات رہی ہے، اور کہتے ہیں موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا۔ دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، اور آہ کے دھوئیں سے میرا آئینہ روشن ہے۔ گنجے آب آورد سے محمور ہے دامن تیرا۔ گنجے آب آورد، گنج خزانے کو کہتے ہیں، لاہور میں داتا گنج بخش کہلاتے ہیں۔ گنجے آب آورد وہ جو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور میرا دامن اس سے بھر جاتا ہے، اس سے میرا احساس زندہ ہے۔ تو اقبال رونے کو برا نہیں کہتے۔ میں نے ایک اپنی کتاب میں ایک کہانی لکھی ہے
جس میں ایک سوال میں نے اٹھایا ہے کہ مرد کو کیوں رونے نہیں دیا جاتا، اس کو مردانگی کا خلاف سمجھا جاتا ہے، جو کہ شاید غلط ہے۔ رونا احساس کو ظاہر کرتا ہے، اور اقبال نے اس بات کو کہا ہے، یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ مثبت ہے۔ واپس نظم کی طرف آتے ہیں۔ اب اقبال اس تصویر کو دیکھ کے اپنی ماں کو کہتے ہیں، حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا، رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا، عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ماں تیری تصویر دیکھی ہے تو میں اپنے بچپن میں چلا گیا ہوں، اور اب اس بچپن کی بات کرتے ہیں جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں، بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زبان، جس کو بات کرنے، کون؟ اقبال۔ اور وہ کہتے ہیں اور اب چرچے ہیں جس کے شوخی گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کے چشم گوہر بار کے، علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور، دنیاوی اعزاز کی شوکت جوانی کا غرور۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ بہت مرتبے والا ہو گیا، مگر اقبال پھر کہتے ہیں زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم۔ اوج گاہ کہتے ہیں بلندی، زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم۔ جتنا بڑی بندہ ہو جائے، جتنا بڑی مرتبے پہ چلا جائے، جب اپنی ماں کے سامنے پہنچتا ہے تو وہی ایک بچپن اور طفل سادہ ہوتا ہے۔ اقبال کی بات سنیے، یہاں پر نظم ایک اور موڑ لیتی ہے اور اقبال اپنی کمی کو بیان کرتا ہے، اور شاید ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس کمی سے ایک کنیکٹ بنا سکیں، ایک ربط بنا سکیں۔ اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب تو آئے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، اب تو چلی گئی ہے کون میرے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں کرے گا۔ یہ نقصان ہے۔ اب یہاں پہ اقبال اپنی ماں کی تربیت کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ مائیں ہیں جو گھر بناتی ہیں اور قومیں بناتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، میں ستاروں تک پہنچ گیا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اور اب ایک تعصب بھی آتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ بھی ہم میں سے لوگ اس کے ساتھ ایک ربط بنا سکتے ہیں، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو جل بسی۔ اب نظم جو ہے چھٹے بند میں پہنچ گئی، اور اقبال اب تقدیر اور موت کی بے رحمی کی طرف جا نکلتا ہے۔ بتاتا ہے کہ موت بے رحم ہے، والد کو اپنی والدہ کے لحاظ سے کہتے ہیں کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، موت آسان ہے، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ اور کیسے ارزاں ہیں؟ جیسے صبح کی ہوا ہے، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، کلبہ افلاس میں، کلبہ کہتے ہیں چھوٹا سا گھر، کمرہ، کلبہ افلاس غربت کا جو چھوٹا سا کمرہ ہے، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت، اور موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، سمندر خاموش سمندر ہے، موت اس میں بھی ہے، کیسے ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، ٹیٹینک جیسے بڑے جہاز وہاں ڈوب گئے۔ اور کیا انسان کی بیچارگی ہے، نی مجال شکوہ ہے، نا طاقت گفتار ہے، شکوہ نہیں کر سکتے سب۔ زندگانی کیا ہے؟ ایک توق گلو افشار ہے، توق گلو افشار ایک ایسا گلو، ایسا ہار ہے جو گلے کو گھونٹ دیتا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب جہاں تک اس نے بتا دیا کہ موت بے رحم ہے، ہر جگہ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اقبال کا فلسفی یہاں آ کر دوبارہ پلٹا کھاتا ہے اور ایک اور رنگ اور خیال لے کے آتا ہے۔ اس بند تک تو انہوں نے کہا تھا موت زندگی پر حاوی ہے، مگر اب وہ کہتے ہیں کیا زندگی، اصل میں زندگی موت کے مقابلے میں مغلوب نہیں بلکہ زندگی غالب ہے۔ اور کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زندگی کا آگ کا انجام خاکستر نہیں،
जिंदगी खत्म होके राख बन जाएगी। टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं, क्यों? अकल की बात। जिंदगी महबूब ऐसी दीदाए कुदरत में है, ज़ौक़ हिफ्ज़ जिंदगी हर चीज की फितरत में है। हर चीज जो है वो जिंदगी को बचाने के लिए है, और मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम यूं इसको ना कर देता निज़ामे कायनात। मौत नहीं जिंदगी को मिटा सकी। और इकबाल फलसफी इसका पैगाम देता है, वो है अगर अर्जा तो ये समझो अजल कुछ भी नहीं। जो चीज आम हो जाए उसकी अहमियत खो जाती है। इकबाल ने मौत को कह दिया, हो अगर अर्जा तो ये समझो अजल कुछ भी नहीं। जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। आप सोते हैं, आप उठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मौत कोई ऐसी चीज नहीं है। इस मौके पर इकबाल ने एक नया राज खोला है, और वो कहता है, जन्नत निशारा है नक्श हवाए बालाए आप, मौजे मुद्दर तोड़ कर तामीर करती है हबाब। आपने दरिया पे देखा हो, हवा बहती है, वो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बुलबुले और हबाब बनाती है और उसे तोड़ देती है और फिर नया बनाती है। तो इकबाल ने कहा मौज के दामन में फिर उसको छुपा देती है ये, कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मटा देती है ये। और इकबाल कहता है, फिर ना कर सकती हबाब अपना अगर पैदा हवा, तोड़ने में उसको यूं होती ना बेपरवाह हवा। एक नई चीज बनती है, और फितरते हस्ती शहीदे आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की इसको जुस्तजू रहती ना हो। और इकबाल ने कहा है कि मौत जो है उससे एक नई चीज बनती है जो उससे भी बेहतर है। और मैं थोड़ा सा काटता हूं, और अगर आज आप इसकी महफिल से ये पैगाम ले जाएं तो इकबाल का एक मकसद पूरा हुआ। इकबाल कहता है, मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। तजदीद जो हम उसको रीअफर्म करते हैं दोबारा, तो मौत तजदीद मज़ाक़े जिंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक नाम, बेदारी का एक पैगाम है। मौत कुछ भी नहीं। इकबाल ने एक और जगह कहा है जो मेरे छोटे भाई लेफ्टिनेंट ज़रार शहीद की कब्र पे कंधा है। वो कहता है, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। एक ना रहने वाली सुबह है और वो आ रही है। और फिर इकबाल कहते हैं, एक और बड़ी अजब बात इस नज़म में इकबाल लाए हैं कि लोगों का ख्याल है कि वक्त जुदाई का मरहम है। आपने अक्सर सुना होगा कि वक्त जुदाई का, वक्त के साथ सबर आ जाएगा। इकबाल इसको नहीं मानता। कहते हैं, और कैसे कहते हैं, अहले जहां दर्दे अजल है लादवा, जख्म फुरकत वक्त के मरहम से पाता है शफा। वक्त के मरहम से, वक्त उसको, इकबाल कहता नहीं, दिल मगर गम मरने वालों का जहां आबाद है, हल्का ये जंजीर सुबह शाम से आजाद है। वक्त के अफसों से थमता नालाए मातम नहीं, वक्त जख्मे तेग फुरकत का कोई मरहम नहीं। और मेरी वालदा को गए हुए 8 साल हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं उनको याद ना करता हूं। वक्त नहीं है। लेकिन इकबाल फलसफी एक तस्कीन और सब्र का लाते हैं पहलू। और यहां देखिए, वो ये है कि मौत एक आर्जी हालत है। इंसान मरता है लेकिन फना नहीं होता और ना हो सकता है। इकबाल ने एक और जगह कहा था, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। और इस नज़म में इकबाल ने कहा है, जौहर इंसान अदम से आशना होता नहीं। अदम खत्म हो जाना, आंख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। पर्दाए मशरिक से जिस दम जलवागर होती है सुबह, और कायनात की तरफ वो इशारा करता है, क्योंकि पहले उसने कायनात की बात की थी कि हर चीज तबाह हो रही है, लेकिन यहां वो कहते हैं कि पर्दाए मशरिक से जिस दम जलवागर होती है सुबह, दागे शक का दामन आफाक से धोती है सुबह। वो जो रात है वो चली गई और सुबह हो गई। और अब यहां इकबाल का सवाल सुनिए। सवाल ये है, ये अगर आईने हस्ती है कि वो हर शाम सुबह, मरकदे इंसान की शब का क्यों ना हो अंजाम सुबह, तो इंसान की मौत का क्यों अंजाम सुबह नहीं है जब हर शाम के बाद सुबह आ रही है। अब नज़म खत्म हो रही है और एक
اقبال اس سے حوصلہ لیتا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ فانی نہیں ہے، انسان ایک اگلے جہان کی طرف جاتا ہے۔ اور شعر سنیے گا، آخری اب ہم بند میں ہیں، اپنی والدہ کی طرف واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ اقبال شعر کی خوبصورتی دیکھیے، اقبال نے والدہ کی جدائی کو کے درد کو اپنے اندر ایسے سمویا ہے کہ جدائی ایک مقدس اور پاکیزہ کیفیت بن گئی ہے۔ دوبارہ شعر کو سنیے، یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ اور اقبال اپنی والدہ کی پھر بات کرتے ہیں کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، تو اس چاند سے بھی روشن تھی، خوب تر تھا صبح کے ستارے سے بھی تیرا سفر۔ اب جو صبح کا تارہ ہے یہ ایک استارہ ہے، ایک میٹافر ہے، روشنی کا، رہنمائی کا، صبح کا، اور یہی اقبال کی ماں اور باقی ماؤں کا کردار ہے۔ وہ روشنی کے استارے ہیں، وہ رہنمائی کے اشارے ہیں، اور وہ کوئی خاندان اور قوم بنانے والی مائیں ہوتی ہیں۔ تو آخر میں وہ دعا کرتے ہیں، آخری دو شعر، مثل ایوان سحر مرکت فروزہ ہو تیرا، کہ تیری جو قبر ہے وہ صبح کی طرح روشن ہو، اور نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا۔ شبستہ کہتے ہیں شب باشی کی جگہ جہاں آپ سوتے ہیں۔ تو اقبال نے دوبارہ کہا کہ یہ جو ہے موت صرف نیند کی مانند ہے، اگلی صبح ہے۔ اور آخری شعر تو بہت مقبول ہے، بہت سی قبروں پہ بھی لکھا جاتا ہے، آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آخری شعر میں بھی استعارے ہیں، شبنم یا پانی زندگی کا اشارہ ہے۔ تو اقبال یہاں پہ بھی وہی اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو موت ہے، یہ قبر، یہ ایک اگلی زندگی کا اشارہ ہے۔ اور سبزہ نورستہ، نورستہ یعنی کہ نیا اگا ہوا، یہ بھی زندگی کا عکاس ہے۔ قرآن میں بھی چٹیل زمین پر اگتے سبزے کی مثال مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دی ہے۔ تو سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ سو اقبال کی یہ نظم اپنی مثال آپ ہے، ماں کی محبت کے بیان کے ساتھ زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کرتی ہے، اور بالواسطہ اخروی زندگی کی بات کرتی ہے۔ اور جب اخروی زندگی کی بات کرتی ہے تو اس کے لیے تیار ہونے کا بھی پیغام ہے۔ اس کے ساتھ میں اس نظم پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس نظم کا حق کا ماحق ادا نہیں کر سکا، کہ یہ میری بساط سے بڑھ کر کام تھا۔ میری معذرت قبول فرمائیں۔ میں تھوڑا سا جو مضمون ہے والدہ پہ لکھا ہوا ہے، ویسے میں نے بتایا تھا 3 مضمون ہیں، اس میں سے جو اس نظم کے ساتھ ربط بنتا ہے اس سے کچھ اقتباس۔ یہ کتاب اور آکے منتشر کافی پسند کی گئی ہے۔ ہم اس کو لیفٹیننٹ زرار شیخ ٹرسٹ، جو میری والدہ نے اپنے بیٹے کے نام پہ ہاسپٹل بنایا تھا، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پہ پڑی بھی ہوئی ہیں، آپ اسے خرید سکتے ہیں اس کے بعد۔ اور میں اس میں سے کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کیا مائیں بھی مر جاتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا اگر اقبال نے کہا ہے مائیں نہیں مر جاتی، لیکن تو بچہ پہلا سوال ماں سے پوچھتا ہے اور پھر ساری عمر ماں سے ہی پوچھتا رہتا ہے۔ خصوصاً متوسط طبقے میں تو باپ احترام کا نام ہے، اور احترام میں سوال پوچھتے جھجک، ڈر، خوف سب آمنے آن کھڑے ہوتے ہیں، مل کر زبان روکتے، الفاظ کے سامنے دیوار کھڑی کرتے، جبکہ ماں سے پوچھا جا سکتا ہے، بغیر الفاظ کے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ ماں اور اولاد کی گفتگو تو زبان پر لفظ اترنے سے کہیں پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ گفتگو الفاظ کی محتاج نہیں، باقی دنیا بچے کی پیدائش کے بعد ایک رشتہ جوڑتی ہے، ماں اس سے کئی ماہ قبل رشتہ جوڑے ہے، احساس، محبت، بوجھ، تکلیف سب ساتھ لیے، سخت کھیتی کی مزدوری، دن رات کا کسب، رات کی بے آرامی، لمبے دن کا کٹھن انتظار، ایک لمبی فہرست ہے، اور پھر
फिर एक लंबा सफर आगे भी है। अल्फाज का दामन इस रिश्ते को बयान करने से खाली है, क्योंकि ये रिश्ता अल्फाज के उतरने से पहले कहीं बना था। अल्फाज बेबस हैं और इससे आगे जुमले, मज़ाबीन सब तही दामन, बेकार, किसी ना काम के। अल्फाज यूं ही लंगड़ाते, घिसटते, सर पर खाक डालते इस रिश्ते को बयान करने की कोशिश में है, नाकाम कोशिश। एक और पैरा। जब मैं तीसरी जमात में पढ़ता था तो मेरी जमात में एक लड़का उस्मान था। नाम तो उसका उस्मान था, मगर सब हम जमात उसे बोदी शाह कहते थे। बोदी शाह का हुलिया अजीब था। सर पर मशीन फिरी होती या फिर छोटे बाल, मगर सर के ऐन दरमियान बालों की एक लंबी लट होती, गर्दन तक आती लट। बोदी शाह बाकी लड़कों से मुख्तलिफ था। उस जमाने में मैंने अम्मा से बोदी शाह के बारे में पूछा। सवाल माओं से ही पूछे जाते थे। अम्मा ने कहा कि ये मन्नत का बच्चा है। इसके सर के दरमियान में जो लंबे बालों की लट है, इसे बोदी कहते हैं। यही नहीं, बल्कि उसकी माँ कई साल लोगों से कपड़े मांग मांग कर इसे पहनाएगी। ये मन्नत का बच्चा है। मुझे समझ ना आई, अरसे बाद समझ आई कि मिन्नत से काम ना हो तो लोग मन्नत मान लेते हैं। अम्मा चंद साल पहले दुनिया से चली गई। सब खाली हो गया, घर, मोहल्ला, शहर सब खाली हो गया। अगर माएँ मिन्नत से वापस आती तो मस्जिदों, मज़ारों पर हजूम मिन्नत गुजारा होता। अगर मन्नत से काम चलता तो शहर बोदियां रखे, मांगे के कपड़े पहने लोगों से भरा होता। मगर क्या करें, इस मामले में मिन्नत या मन्नत किसी से काम नहीं चलता। आगे आखिरी पैराग्राफ के वैसे तो लंबा है। सोचता हूं क्या माएँ भी मर जाती हैं? शायद नहीं। माँ कहाँ औलाद को छोड़कर जा सकती है। मौत तो बहुत कमजोर है कि किसी माँ को हरा सके। माँ यही है मेरे आसपास, उनकी मुस्कुराहट मेरे साथ है। मेरे लरजते कदमों को वो आज भी संभाला देती हैं। वो अब एक फर्द से जमा में बदल चुकी हैं। मेरे इर्द गिर्द किसी शनासा या अजनबी के हर शफकत, मोहब्बत, ख्याल, जिदोजहद, बहादुरी के अमल में वो झलक रही होती हैं। आज भी कहते हुए, बेटा बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, मौत तो बहुत कमजोर है कि किसी माँ को हरा सके। बहुत शुक्रिया।